جب لوگوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ ہے، لوگ تقریباً 100 سال 1000 سال لوگ توحید پر رہے، پھر شرک پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی زندگی پر توبہ استغفار کی تلقین کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن جب اس کے بعد جب لوگ نہ مانے تو اس وقت طوفان نوح بھی آیا۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے، طوفان نوح کی وجہ سے جو مشرک تھے، حضرت نوح کے جو شریعت سے جو باقی تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، بڑا عذاب آیا۔ اس وقت ان کا جو بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے بغاوت کی، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے جو پیغام کو قبول نہیں کیا، اور نوح کے جو بیٹا جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ تو مومنوں کو لے کر کشتی میں سوار ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ کشتی چل پڑی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے ان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ بیٹے کی محبت میں آ کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار ان ابنی من اہلی، آپ نے میرے اہل کو بچانے کے لیے کہا تھا، میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، یہ بھی میرے اہل سے ہیں، میری نسل سے ہیں، آپ اس کو پر رحم فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی، یہ ان سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح میں آپ میرے پیغمبر ہیں، لیکن آپ بھی یہ دعا کہ جو میرے مشرک بیٹے کو نجات دے اور میرے کافر بیٹے کو نجات دے، یہ آپ کی دعا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، اگرچہ آپ کے نسل سے ہیں لیکن آپ کے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل درست نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ اسی یعنی اس کی دعا کے اوپر نوح علیہ السلام نے بڑی توبہ کی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ سے اس چیز کے سوال کروں جس کو مجھے علم نہ ہو، اس کے میں آگے اپنی زندگی میں تو بقیہ زندگی میں تو آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ مجھے بچائیں اس طرح کے سوال کرنے سے جس کو آپ نے منع کیا ہے یا مجھے اس کا علم نہ ہو، آپ مجھے معاف کیجئے اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، دیکھو نا حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، اگر آپ میرے گناہ کو نہ بخشیں، آپ میرے پر رحم نہ کریں، اکن من الخاسرین، میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، آپ میرے گناہ کو معاف کیجیے۔ اس سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اعتراف کیا۔ ایک تو ہے نا گناہ پر اعتراف کر، گناہ کو گناہ سمجھنا، یہ اصل توبہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔